سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج عقرب، اسکارپیو، آپ کی پڑھائی سورہ فلق ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے ظاہر ہے وہ پڑھنے کے لیے یا تو سپارہ پکڑیں گے یا موبائل کے اوپر اوپن کریں گے۔ تو موبائل پر اگر آپ نے اوپن کرنا ہوا تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے موبائل کے اوپر گیلا ہاتھ مار کر اس کو پہلے پاک کر لینا ہے۔ پاک کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کے اوپر اوپن کرنا ہے، کیونکہ موبائل پالیت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چاند کی پہلی یا دوسری تاریخ کو چاند خود نہیں دیکھیں گے، کسی کو بھیج کر پتہ کروائیں گے کہ چاند نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے جی نظر آ رہا ہے تو پھر آپ نے جانا ہے اور باوضو ہو کر جانا ہے، باوضو ہو کر جانا ہے، اور چاند کو زیارت کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن مجید کی جو صورت میں نے بتائی اس کو اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کر کے اس کے اوپر انگلی رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چاند کی زیارت کے بعد قرآن مجید کی زیارت کرنا شرط ہوتی ہے۔ تو انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، زبانی نہیں پڑھنا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے، دعا کرنے سے پہلے دعا کے طریقے کو اصل سمجھ لیں۔ یہ دعا آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی۔ یعنی اگر مرد مانگ رہا ہے تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے کرے گا، اپنی بیوی، بچوں، والدین کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر عورت مانگ رہی ہے تو عورت جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے مانگے گی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے والدین کے لیے کچھ نہیں مانگے گی۔ اس کی ریزن بتانے لگا ہوں، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ عورت جب مانگے گی تو ظاہر اس کے بیٹے ہیں کمانے والے اور اس کی شوہر ہے کمانے والا، ذریعہ وہی ہے۔ اگر آپ نے دولت مانگی ہے تو انہی کے ذریعہ نہیں تو آٹومیٹکلی ان کا کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مرد مانگ رہا ہے تو ذریعہ وہ خود ہے پیسے کا، مگر کما تو اپنے بچوں کے لیے رہے نا، اپنے بچوں کے لیے ہی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کمائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے بیوی بچے خوشحال ہو جائیں گے، والدین خوشحال ہو جائیں گے، تو ان کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، دعا کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں۔ درود ابراہیمی، پھر الحمد شریف، اور پھر دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے رب العزت کی ذات سے یہ کہنا ہے کہ اے رب العزت، اس رمضان المبارک کے نئے چاند کے طفیل، اس پہلے دن کی طفیل، میری زندگی کو آسائشوں سے بھر دے، مجھے بے شمار دنیاوی دولت عطا فرمائے۔ صاف کہنا ہے، دنیاوی دولت عطا فرمائے، مجھے بے شمار دنیاوی عزت عطا فرمائے۔ رب العزت ہر کسی کو میری تابع کر دے، رب العزت ہر کوئی میری عزت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے اپنی ذات، صرف اپنی ذات کے لیے اور بے شمار اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مکمل کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی دولت ہوگی تو اس سے نیکیاں بھی کماؤ گے اور اسی سے آخرت بنے گی۔ اگر دنیاوی دولت نہ ہوئی تو آخرت بھی کیسے بنے گی، اتنی وہ بھی نہیں بنتی۔ تو دنیاوی دولت ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ دنیاوی دولت گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ دنیاوی دولت ہو تو بندہ قتل و غارت یہ وہ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اللہ کی ذات نے دلوں پر قفل لگائے ہوئے ہیں، ان کا آپ چھوڑ دیں، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو میرے رب العزت کا کرم دیکھیے گا کہ کتنا اعلیٰ مہینہ آپ کا گزرے گا، اور آنے والا وقت اس مہینے کے طفیل کر کے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔